اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. ہاں ایمن امرئ واشأمہ ما بین اللحیین، ایک انسان کی شقاوت اور بدبختی اور اس کی سعادت اور خوش قسمتی اس کے دو جبڑوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے. یہ 32 دانتوں کے درمیان اللہ نے زبان اسی لیے رکھی کہ ذرا احتیاط سے اس کو چلانا. یہ جبڑوں کے درمیان بند کر کے رکھ دی، اس پر قابو رکھنا، اس پر کنٹرول رکھنا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بولنا مت، زیادہ بک بک مت کرنا، زیادہ بکواس مت کرنا، کیونکہ قیامت میں تم اپنی زبان کی کھیتی کاٹو گے. آج کسی پر بھی اعتراض کر دیا، کسی پر بھی تہمت لگا دی، کسی پر بھی الزام لگا دیا، کسی کی بھی غیبت کر دی، کسی کا بھی نام چھانٹ دیا. اور غیبت جو اتنا بڑا گناہ ہے، ارشاد فرمایا کہ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھاتے ہو. بتاؤ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کون ہے اس جگر کا مالک، اس گردے کا مالک کہ اس کے سامنے اس کا مرا ہوا بھائی پڑا ہوا ہو اور وہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا رہا ہو اور اس کا گوشت کھا رہا ہو؟ ہے کوئی ایسے دل گردے والا؟ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت. آج تو ہماری محفلیں گرم ہوتی ہیں غیبتوں سے، نہ عوام کی محفلیں اس سے بچی ہوئی ہیں اور نہ خواص کی مجلسیں اس سے بچی ہوئی ہیں. زبان پر قابو، مولویوں پر اعتراض، اماموں پر اعتراض، ملاؤں پر اعتراض، اسلامی تعلیمات پر اعتراض، داڑھی پر اعتراض، چندے پر اعتراض، بات بات میں زبان سے جو مرضی نکال دیتے گئے. ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا اللہ کے یہاں، حساب دینا ہوگا اللہ کے یہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جس بات کو اگر تم ثابت نہیں کر سکے تو پھر اس بات کا سختی کے ساتھ تم سے حساب ہوگا. عملی کالی یہ زبان کا غلط استعمال ہے جو بھائیوں کے درمیان دیواریں اٹھوا دیتا ہے. یہ زبان کا غلط استعمال ہے جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے. یہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ کان بھر کر کسی کے لگائی بجھائی کر کے کسی کے نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، دو دوستوں میں عداوت پیدا کر دی جاتی ہے، دو بہنوں میں عداوت پیدا کر دی جاتی ہے، میاں بیوی میں دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے. یفرقون بین المرء وزوجہ. میرے بھائیو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اگر تم کو بات کرنی ہو تو اچھی بات کرنا، او لیصمت، ورنہ زبان پر تالا لگا کر رکھنا. یہ ابو بکر صدیق ہے جو اس امت میں نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے. ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر نکال کے اس کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اسی کی وجہ سے آدمی ہلاکتوں میں پڑتا ہے. یہ اولیاء اللہ بزرگان دین ہے، منہ میں مٹی کی ڈلی رکھ لی، کنکر رکھ لی. کسی نے پوچھا کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی تاکہ بول نہ پاؤں. زیادہ بولنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دو، ضمانت دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. آج تو جس کے منہ میں آیا مدرسوں پہ اعتراض کر دیا، مولویوں پر اعتراض کر دیا، جو منہ میں آیا بک دیا. کیا جاتا ہے
2 टके की ज़बान हिलाने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अमलिक अलैका लिसाना, और ये तो बड़ों की कहावत है, जो आदमी चुप रहता है, खामोश रहता है, उसकी संजीदगी में, उसके वक़ार में, उसकी मतानत में इजाफा होता है, और जो जितनी बकवास करता है उसका वज़न ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं होती किसी को। तामर्द सकुन न गुफ्ता बाशद ऐब व हुनर न हुफ्ता बाशद, आदमी जब तक चुप रहता है उसके ऐब व हुनर भी छुपे हुए रहते हैं, बोलते ही आदमी का पता चल जाता है कि कितने पानी में है। ये ज़बान ही है जो मुल्क का मीडिया बनती है, ये ज़बान ही है जो इंटरनेशनल मीडिया बनती है। मुल्कों के ताल्लुकात खराब होते हैं, मुल्कों के ताल्लुकात में आग लगाने का काम इसी ज़बान के जरिए से किया जाता है। ये मीडिया पर भी कुछ लोग बकबक करते रहते गए, माहौल बनाते रहते हैं, कुछ मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, मुल्कों के खिलाफ बोलते रहते हैं। भाइयों, ये ज़बान ही है जो मीडिया भी बनती है। तो सबसे पहली नसीहत क्या, बोलो भाई, क्या है? अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान पर क्या रखना है? काबू रखना है, कंट्रोल रखना है। जो कुछ कहना है बहुत सोच समझ करके कहना है, बड़ा तोल कर कहना है, बड़े परख कर कहना है। अपनों की इज्जतें नहीं उछालनी, अपनों की किरदार कुशी नहीं करनी। अगर इतना ही बोलने का शौक है तो जालिमों के सामने बोलो, हक का कलमा बोलो, जालिम बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर बोलो, हक की बात बोलो, वरना खामोश रहो। अमलिक अलैका लिसाना, अपने घर वालों की इस्लाह करो, अपने आप की इस्लाह, अपने घर वालों की इस्लाह। क्या फरमाया? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ नबी, अपने घर के लोगों को नमाज का हुक्म करो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर जम जाओ और उस पर सब्र करो। हमें अपने घर की भी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने बीवी बच्चों को, अपने मातहतों को नमाज की ताकीद करने की हुक्म है, ताकीद करने का हुक्म है। इरशाद फरमाया वस्तबिर अलैहा, और इस पर जम जाओ, सब्र इख्तियार करो। ये लफ्ज़ इसलिए इख्तियार फरमाया, दुनिया को नेकी की नसीहत करना आसान है, लेकिन अपने घर में नेकी की नसीहत करना बड़ा मुश्किल है। दुनिया को समझाना आसान है, दुनिया से लड़ना आसान है, दुनिया से जंग करना आसान है, अपने नफ्स से लड़ना, अपने आप से लड़ना, अपने घर वालों से लड़ना, नेकी के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। घर वालों को कहना बड़ा मुश्किल काम है, घर वालों के सामने आजिज़ हो जाते हैं। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, इरशाद फरमाया, जिस घर में नफल नमाजें नहीं पढ़ी जाती वो कब्रिस्तान है, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती वो वीरान है, अपने घरों को वीरानी से निकालने के लिए, बर्बादी से निकालने के लिए, कब्रिस्तान बनने से बचाने के लिए अपने घरों में नमाज कायम करो और नमाजों का माहौल बनाओ। वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। तो पहली नसीहत अमलिक अलैका लिसान। दूसरी नसीहत आपने इरशाद फरमाया वल यसअक बैतुक, अपने घर में रहो। क्या इरशाद फरमाया? अपने घर में रहो, तुम्हारा घर तुमको जगह दे। आज बिला वजह घरों से बाहर फिरना खास तौर से हमारे नौजवान नस्लों के लिए जितना खतरनाक है और जैसा जहरनाक है उस सब के लिए आश्कारा है। आजकल बाहर के माहौल में, फितनों के माहौल में, नशे के माहौल में, सोसाइटी के रहने की वजह से, बच्चों के रहने की वजह से उनके अंदर नशा आ रहा है। नशा कहाँ से लगता है? गलत माहौल से लगता है, गलत सोसाइटी से लगता है। वक्त पर अपने घर नहीं आते। जब वक्त पर अपने घर नहीं आएंगे
تو ظاہر ہے برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے، برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج اس نشے نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، نوجوانوں کی زندگی خراب، برباد، تباہ ہو رہی ہے۔ اس نشے کی وجہ سے جسم کا بھی نقصان، کڈنی کا نقصان، گردے خراب، اندر کا سارا سسٹم خراب، دماغ خراب، خاندان کا نقصان، معاشرے کا نقصان۔ نشیڑی جب نشے کی لعنت سے مجبور ہو جاتا ہے، کسی کا لوہا چوراتا ہے، کسی کا پاکٹ مارتا ہے، کسی کا موبائل اٹھا لیتا ہے، کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا، گھر کا نقصان، معاشرے کا نقصان ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کربناک اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نشے کو روکنے کا کام جہاں حکومت کا ہے، جہاں پرشاسن اور شاسن کا ہے، پولیس کا ہے اور سرکاری وبھاگوں کا کام ہے، وہیں میرا اور آپ کا اپنا بھی کام ہے۔ لیکن کیا کیجیے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو ڈوبنے دو۔ میرا تو بیٹا نہیں، میرا تو بچہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جو وہ نشے میں پڑ گیا ہے وہ بھی کسی کا لال ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی بوڑھی ماں کا سہارا ہے، بوڑھے باپ کا سہارا ہے، وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی کسی بچوں کا باپ ہے، بیوی کا شوہر ہے۔ اس کو اپنی سوسائٹی سے الگ نہیں کرنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اور ایک مہم چلانی ہے، جنگی پیمانے پر چلانی ہے کہ اس نشے کے کام کو روکا جائے۔ لیکن اگر آپ برداشت کریں تو ایک کڑوی سی بات کہہ دوں، اگر آپ برداشت کریں تو کڑوی بات کہہ دوں، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی شکایت کیا کریں۔ نشہ بیچنے والا بھی میرا بھائی ہے، نشہ خریدنے والا بھی میرا بھائی ہے، نشہ پلانے والا بھی میرا بھائی ہے، نشہ پینے والا بھی میرا بھائی ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں اگر سوختہ سامان ہوں تو یہ روزے سیاہ، میں اگر سوختہ سامان ہوں تو یہ روزے سیاہ۔ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغوں نے مجھے، آج راتوں رات مالدار بننے کی ہوس نے ہمارے ہی لوگوں کو نشہ بیچنے کے کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ نشہ بیچنے والے بتاؤ کس کام کے لیے نشہ بیچ رہے ہیں، کس کے لیے نشہ بیچ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میری کوٹھی بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے۔ آج اگر تم نے اس نئی نسل کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، تو تم بھی برابر کے مجرم ہو۔ یہاں نہیں تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس نئی نسل کے تباہ اور برباد ہونے میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ زبان کھول کے کہہ دینا تو کچھ بھی کہہ دینا بڑا آسان کام ہے۔ یہ جو باہر کا ماحول ہے، اس ماحول سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب بچہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نہیں سوچتے کہ وہ بیٹھتا کن میں ہے، کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ تیسری بات جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ میرے بھائیو، ہم سب کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ بڑے کریم، رحیم اور غفور ہیں۔ اس نے ہمیں ایک کیمیکل اور ایک پاؤڈر ایسا دیا ہے کہ اگر اس کیمیکل اور پاؤڈر کو ہم اپنے گناہوں پر ڈال دیں تو ان گناہوں کا نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، نشان بھی ختم کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، نامہ عمل سے بھی نشان مٹا دیتے ہیں۔ جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے اس زمین کے اوپر سے بھی نشان کو مٹا دیتے ہیں۔
ورنہ یہ زمین بھی ہمارے اچھے برے اعمال کی گواہ بنے گی، فرشتے بھی گواہ بنیں گے، ہمارے اعضائے بدن بھی گواہ بنیں گے، ہمارے نامہ اعمال بھی گواہ بنیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها واذا الصحف نشرت کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ سارے چار گواہ ہیں جو اللہ کے یہاں ہمارے تمام اچھے برے اعمال کے گواہ بنیں گے۔ لیکن جو برے اعمال ہم سے ہو جائیں، جو خطائیں ہو جائیں، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور ہمیں ایک کیمیکل دیا ہے ان کو ختم کرنے کا، اور وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ وہ ہے اپنی غلطی پر رونا، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے، دل میں ایک دکھن پیدا ہو جائے، دل میں ایک درد پیدا ہو جائے، یا اللہ جو ہوا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نشے کا گناہ نہیں کروں گا، یہ فلاں 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 گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے اگر توبہ کریں اور رو لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یہ تین کام اگر ہم کر لیں گے انشاءاللہ ہماری اصلاح شروع ہو جائے گی۔ اصلاح شروع ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ مشین کے پرزے صحیح ہونے شروع ہو گئے تو مشین صحیح ہو جائے گی اور صحیح کام کرے گی، اور اگر مشین کے پرزے صحیح نہیں ہوئے تو مشین صحیح نہیں ہوگی۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جا آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اٹھ اے شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اگر اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، جا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، یہ کانٹے بن کے جو آئے تھے وہ لمحے اب ڈھلنے والے ہیں، یہ جال قفس صیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے جیت سکے، ہم سے جتنا الجھیں گے ہم اتنا ہی مچلنے والے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔